جونپور ہمیشہ سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں پر ایک سے ایک نے جو علم و ادب میں نمایاں مقام حاصل کیا اور جونپور کو عالمی سطح پر روشناس کرایا۔ انہی میں سے ایک نام ہے سر شاہ سلیمان کا، جن کی آج وفات کا دن ہے، اور اسی تعلق سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عرفان جونپوری صاحب۔ تو آج جو ہے سر شاہ سلیمان کی وفات کا دن ہے، کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کیا یادیں جڑی ہوئی ہیں ان سے؟ سر شاہ سلیمان کے تعلق سے دیکھیے جناب، بہت ساری باتیں ہیں۔ جونپور کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، چونکہ ان کے اندر بہت ساری صفات تھیں، بہت خصوصیات تھیں۔ ان کی پیدائش 1886 میں ہوئی۔ اس کے بعد ان کی تعلیم مدرسہ قرآنیہ جونپور میں ہوئی۔ اس کے بعد یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے الہ آباد گئے، وہاں سے ہمیشہ اول آتے رہے۔ چنانچہ اس وقت کی برٹش گورنمنٹ نے ان کو وظیفہ دے کر کیمبرج یونیورسٹی میں وکالت کے لیے بھیجا۔ پھر وہاں پر انہوں نے بہت ترقی کیا اور وہاں سے ایک اعلیٰ ڈگری بیرسٹر اطلاع کی لے کر جونپور تشریف لائے۔ جب جونپور میں اترے تو یہاں سے جونپور کے نامی گرامی لوگوں کا، آمادین کا ایک بہت بڑا جلوس جونپور ریلوے اسٹیشن سے لایا، اور اس جلوس کے بارے میں رشید احمد صدیقی صاحب نے آشفتہ بیان میں بھی لکھا ہے کہ میں نے بھی اس جلوس کو دیکھا تھا۔ چونکہ ان کی ولادت جونپور کی ہے، ان کے والد مولانا عثمان فدائی بہت بڑے شاعر تھے، جونپور کے بہت بڑے وکیل تھے، یہاں تک کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی جاتے تھے۔ اور آج جو موجودہ ساجدہ گرلز کالج ہے یہ انہی کا ہے، اور ان کا تعلق جونپور کی ایک بہت مشہور شخصیت ملا محمود جونپوری سے ہے، وہی ان کے مورث اعلیٰ تھے۔ سر شاہ سلیمان نے کئی میدان میں کام کیا۔ ایک بہت بڑے وکیل، قانون داں کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں ان کی کئی کتابیں تحقیقی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے 2 بار وائس چانسلر بھی رہے، اور ہندوستان میں پہلے یہ جب آزاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے الہ آباد ہائی کورٹ کے پہلے مسلم چیف جسٹس بھی تھے۔ اور انہوں نے سائنسداں میں یہ اس حیثیت سے کہے جاتے ہیں کہ آئنسٹائن جو بہت مشہور فلاسفر اور سائنسداں ہے، اس کا نظریہ ریویلیٹی، جو نظریہ اضافیت کہا جاتا ہے، اس کے نظریے کو انہوں نے باطل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس پر ساری دنیا نے حیرت کیا تھا۔ سر شاہ سلیمان نے جس طریقے سے وکالت میں اپنا لوہا منوایا، اردو ادب سے بھی ان کو خاصی دلچسپی تھی، اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے لے کر وہ بہت کوشاں رہتے تھے، تو ان کی کئی کتابیں بھی منظر عام پر ہیں۔ کیا ان کا اس طریقے؟ ہاں، جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، وہ انہوں نے ایک بہت بڑی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا، اس کی صدارت اجمیر میں کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، اردو زبان و ادب کے لیے جو کمیٹیاں بنی تھیں وہ سب میں شامل رہتے تھے۔ اور ان کے قانون کے بارے میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ عموماً ایک پیج کا فیصلہ ہوتا تھا جو پریوی کونسل تک یہ برقرار رہتا تھا۔ اور آج بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں ان کا بہت بڑا فوٹو ہے، ابھی جشن منایا گیا ہے۔ اور علی گڑھ یونیورسٹی میں سر شاہ محمد سلیمان ہال بھی ان کے نام سے موسوم ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے پاس سر شاہ محمد سلیمان روڈ بھی ان کا ہے۔ اور جہاں تک کہ ان کے ادبی کام کا سوال ہے، انہوں نے ذوق کے غزلیات کا ایک بہت اچھا انتخاب کیا ہے، اس پر حاشیے چڑھائے ہیں، اور ذوق کے قصائد کا بھی ایک انتخاب کیا ہے، اس کی بھی بڑی پذیرائی ہوئی اردو زبان و ادب میں۔ اس کے بعد میر کی مثنوی پر ان کا ایک انتخاب ہے۔ اردو زبان و ادب میں آج بھی وہ کتابیں، ان کی تحقیق شدہ کتابیں بہت اہم تسلیم کی جاتی ہیں، اور اس سے محققین فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر شاہ سلیمان کے والد چونکہ خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے، مولوی عثمان فدائی، ان کے دیوان کا نام ہی فدائی ہے۔ تو اس حیثیت سے علم و ادب تو خیر ان کی گھٹی میں پڑا تھا، حالانکہ بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے جتنا کام کیا وہ کام ان کو آج بھی ایک روشن ستارے کی مانند روشن رکھتا ہے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے نقاد عالم مولانا سید سلیمان ندوی نے ان کے انتقال پر جو تعزیتی مضمون لکھا تھا، اس میں انہوں نے ہندوستان
ہندوستان کا وقار لکھا ہے اور قوم کا فخر لکھا ہے۔ اس بات سے یہ بات خود بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، کیا تھی، اور ابھی بھی آپ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ ابھی ایک ماہ قبل ایک مونوگراف علی گڑھ نے شائع کیا ہے سر شاہ محمد سلیمان کے نام سے، جس کا اجرا وہاں کے وی سی نے کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے جیسے علی گڑھ میں جو ہے ان کے سر شاہ سلیمان کے اوپر کام ہو رہا ہے، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، جیسا کہ بتایا آپ نے کہ ایک کتاب آئی ہے ان کے اوپر، اور الہ آباد میں بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے جو ہے، مگر جونپور میں جس طریقے سے انہوں نے جونپور کو عالمی سطح پر روشناس کرایا، اب جونپور کو ایک پہچان دلوائی، مگر جونپور کی عوام جو ہے، عوام کے اگر خواص کی بھی بات کریں تو وہ اس شخصیت کے بارے میں جانتی نہیں ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اسے نامرادی ہی کہا جائے گا۔ یہ ہماری محرومی ہے کہ ساری دنیا میں جس شخص کے کام کی، ان کے نام کی پذیرائی ہو رہی ہے، اب ہمارے ہاں خود اسی شہر کی ولادت، یہیں پر کھیل کود کے جو آدمی بڑا ہوا ہو، اس کے بارے میں عوام تو عوام، خواص بھی بہت کم واقف ہے۔ چنانچہ یہ اہل جونپور کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نام سے روڈ قائم کریں، ان کے نام سے یادگار بنائیں،